الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین۔ جمعہ کے دن کی برکتوں کے ضمن میں حدیث پاک میں مضمون آیا ہے کہ جمعہ کے دن ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت میں جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے اور بندہ اپنے مولا سے جو طلب کرے پروردگار وہ عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف میں کتاب الجمعہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن ایک وقت ایسا ہے کہ مسلمان اگر اس وقت کو پائے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جمعہ کے دن وہ کون سا وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے؟ 24 گھنٹے جمعہ کے دن میں جو گزرتے ہیں ان میں آخر وہ کون سا وقت، کون سی ساعت ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے، جس کے بارے میں صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن میں ایک ساعت ایسی ہے کہ مسلمان کو وہ ساعت نصیب ہو جائے اور اس ساعت میں اگر وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کون سی ساعت ہے؟ 24 گھنٹے میں سے کون سا وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، نہایت اختصار کے ساتھ جواب پیش کر رہے ہیں ہم آپ کے سامنے، کیونکہ اس پر بڑی علمی بحثیں ہوئی ہیں اور ایک نہیں متعدد اقوال علماء اس ضمن میں پیش کرتے ہیں، اور اکابر علماء نے اس ضمن میں کہ وہ کون سا وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے 42 قول ذکر کیے ہیں کہ فلاں وقت دعا قبول ہوتی ہے، فلاں وقت دعا قبول ہوتی ہے، فلاں وقت دعا قبول ہوتی ہے، مگر ان 42 اقوال میں سے 2 قول سب سے زیادہ راجح ہیں اور امت کے اکابرین کی اکثریت نے، علماء امت کی میجورٹی نے ان 2 قولوں کو ترجیح دی ہے 42 میں سے کہ کون سے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، پہلا قول یہ ہے کہ امام جب ممبر پر آ کر بیٹھ جائے تو یہ وقت شروع ہوتا ہے اور نماز ختم ہونے تک یہ وقت باقی رہتا ہے، یعنی جمعہ کے دن وہ وقت جس میں دعا قبول ہوتی ہے وہ امام کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد وہ وقت شروع ہوتا ہے اور نماز ختم ہونے تک وہ وقت باقی رہتا ہے، اور اس وقت میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور یہ قول کسی کے اجتہاد کی بنیاد پر نہیں ہے، حدیث مرفوع کی بنیاد پر ہے، خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ارشاد فرمایا۔ صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے۔ صحیح مسلم شریف میں کتاب الجمعہ میں روایت ہے، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبولیت دعا کا وہ وقت ہی ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ، یعنی امام کے ممبر پر بیٹھنے سے کے بعد سے وقت شروع ہوتا ہے اور نماز مکمل ہونے تک یہ وقت باقی رہتا ہے۔ ایک وقت تو وہ ہے، لیکن اس میں یہ بات پیش نظر رہے کہ اس وقت اگر دعا مانگی جائے تو زبان سے دعا نہ مانگی جائے بلکہ دل ہی دل میں دعا مانگی جائے۔ ضروری نہیں کہ دعا زبان ہی سے مانگی جائے، بلکہ بندہ دل میں بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر باخبر ہے اور وہ دعا بھی دعا ہوتی ہے۔ تو امام کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد سے نماز ختم ہونے تک یہ جو قبولیت دعا کا وقت بتایا گیا ہے اس میں دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ دعا زبان سے نہ مانگے، دل ہی دل میں دعا مانگے، الفاظ کے ذریعے زبان سے دعا نہ مانگے، دل ہی دل میں دعا مانگے۔ ایک قول تو یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ 42 ساعتوں میں سے وہ کون سی ساعت ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے؟ تو دوسرا راجح ترین قول جو ملتا ہے، اور وہ بھی کسی عالم کے اجتہاد سے نہیں بلکہ حدیث مرفوع سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے ثابت ہوتا ہے، تو وہ قول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ ابن ماجہ میں اس میں ترمذی شریف میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے اسے عصر کے بعد سے آفتاب کے غروب ہونے تک تلاش کرو۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرا وقت جو بہت ہی اہمیت رکھتا ہے اور جس قول کو ترجیح دی گئی ہے وہ وقت عصر کی نماز ہونے کے بعد سے لے کر آفتاب غروب ہونے تک ہے، یعنی جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت ہے کہ جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ اس ضمن میں جتنے اقوال ہیں اس کے خلاصے کے طور پر راجح ترین یہ 2 قول ہیں، ایک تو امام کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد سے لے کر نماز ختم ہونے تک، لیکن اس وقت دعا دل ہی دل میں مانگنا چاہیے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ عصر کی نماز ادا ہونے کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک یہ جمعہ کا جو آخری وقت ہوتا ہے اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کی عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد سے جمعہ کے دن سورج غروب ہونے تک دنیاوی معاملات کو انجام نہ دینا بہتر ہے، بہتر یہ ہے کہ یہ وقت لغویات میں گزارنے کے بجائے ذکر اذکار میں گزاریں۔ اور اس ضمن میں یہ بات بھی ہم آپ کے سامنے عرض کر دیں گے کہ یہ جو 2 قول پیش کیے گئے ہیں یہ
ترجیح کے طور پر ہے، یعنی زیادہ تر اس کا امکان ہے، ورنہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کون سا وقت ہے۔ بہرحال جمعہ کے دن وہ وقت ضرور ہے جس میں بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ 2 وقتوں کی قدر کرنا چاہیے۔ اب دونوں قولوں میں سے کون سا قول صحیح ہے، تو اس ضمن میں سب سے بہتر بات یہ ہے کہ اگر کوئی دعا مانگنا ہی ہے جمعہ کے دن، اگر کوئی اہم مقصد ہے اس کے لیے دعا مانگنا ہے، تو دونوں وقتوں میں دعا کر لینا چاہیے، امام کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد سے لے کر نماز ختم ہونے سے پہلے بھی، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے تک کا جو وقت بتایا گیا، دونوں وقتوں میں دعا مانگ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، یعنی علماء امت کے اکابرین نے ان 2 وقتوں کا گمان ظاہر کیا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر کوئی ان دونوں وقتوں میں اہتمام کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جمعہ کی وسعت نصیب ہو جائے گی۔ یہ امکان کی بات ہے، ورنہ وسعت جمعہ کے پورے دن میں کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ایسی ساعتیں نصیب ہوتی ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کی بشارتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے فیض سے دنیا میں آخرت میں کامیاب کامران فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔